السلام علیکم جی، میرا نام وقاص احمد ہے اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعیم صاحب موجود ہیں جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ آج ہم ان سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ السلام علیکم وقاص بھائی، فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ جو آج آپ نے افطاری پہ انوائٹ کیا ہے، اور آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ۔ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کے تو بہت سارے اسپیکٹس بنتے ہیں، کیونکہ جو بچوں کی تربیت ہے وہ یونی ڈائریکشنل نہیں ہے، دیٹ از اے ملٹی ڈائریکشنل اپروچ اس کو ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ آپ نے بچے کے اخلاقیات، آپ نے بچے کی جو جسمانی پرورش ہے، آپ نے جو بچے کی مطلب کافی سارے پوائنٹس کو اکٹھا کر کے لے کے چلنا پڑتا ہے، لیکن اس میں جو میں بہت ضروری بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پیرنٹس ہیں نا، دے آر دی رول ماڈل فار دی کڈس۔ تو جو بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے وہ پیرنٹس کی زندگی ہے، تو ڈیفینیٹلی بچوں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے انہی کے مطابق پھر آگے اپنی لائف کو لے کے چلنا ہے، جو پیرنٹس کی اسٹریٹجیز ہوں گی۔ تو پھر اس کے اندر جو پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کیا گھر کے اندر جب وہ رہتے ہیں وہ بچوں کے سامنے بہت، جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ بچوں کے سامنے پیرنٹس لڑتے جھگڑتے ہیں، اور کافی مطلب ایسے ان کے درمیان بحث ہوتی ہے جن سے بچوں پہ برے اثرات کافی پڑتے ہیں۔ دوسرا جو اس میں اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو نہ اپنے بچوں کو کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کرنی چاہیے۔ کیسے بلڈ اپ ہوگی؟ جب بھی بچوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر وہ مطلب سمجھنے والی بات ہو تو آپ اپنے بچوں کو آرام سے پیار سے سمجھا سکتے ہیں، اور ان کو یہ احساس دلانا ہے آپ نے کہ جی یہ غلطی نہیں کرنی ہے، اور ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ہاں یہ غلطی ہے۔ جب بچے خود اس پوائنٹ کو ریئلائز کریں گے کہ ہاں یہ غلطی ہے اور ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، تو پھر بعد میں جو بچے ہیں وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو تب بھی ان میں یہ احساس ہوگا کہ جی غلطیوں سے جو ہے وہ ہماری زندگی میں نقصان آتا ہے، اس سے فائدہ نہیں پہنچتا، اور وہ معاشرے کے اچھے لوگ بن جاتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ اسٹرکٹنیس رکھنی پڑتی ہے، لیکن اس کا اپنا ایک لیمٹ ہے۔ اپنے بچوں کو اتنی مطلب ان کی اتنی ڈانٹ اور یا مار پٹائی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے بچے جو ہے وہ آپ سے خوف زدہ ہو جائیں۔ پھر بچوں کو جو بھی تکلیف ہوگی وہ کوشش کریں گے کہ وہ تو یا اپنی کسی دوست سے شیئر کریں گے پیرنٹس کی بجائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ پہلے سے آپ یہ جو دوستانہ ماحول ہے یہ اپنے بچوں کے ساتھ پیدا کریں، تاکہ آپ کے بچے کانفیڈنٹ رہے اور ان کو جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ایزیلی آپ کے پاس آ کے ڈسکس کر سکے۔ تھرڈ جو ایک اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ تمام پیرنٹس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں جو اب اگر آپ نے صرف پرورش کرنی ہے تو وہ تو آپ ایک پودا بھی زمین پہ لگا دے، اس کو بھی پانی اور کھاد وغیرہ ڈالا کرے، وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو بچوں کا صرف ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ان کو ہم یہ سکھائے کہ اچھا کیسے کھانا ہے، اچھا کیسے پہننا ہے، بلکہ جو سب سے اہم بات ہے کھانے اور پہننے سے بھی زیادہ، وہ یہ ہے کہ بچے نے اپنی پرسنل لائف کو کیسے مینیج کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے آپ نے، اس کو ایک کاؤنسلنگ اور تربیت یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور اس کے لیے پھر جو ہے نا میں ضرور یہ بات کروں گا کہ اس کے لیے پھر جو ہے پیرنٹس ایک رول ماڈل ہے۔ تمام وہ پیرنٹس جو جب بھی اپنی جو لائف سٹائل ان کی جس طرح کی ہوگی اسی طرح ان کی بچوں کی لائف سٹائل بنتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے۔ اب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف کیسے راغب کریں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ یا وقاص بھائی، یہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا۔ دیکھیں جی، دین ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا ریلیجن ہے، دس از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور یہ ماڈرن بھی ہے۔ یہ تمام جو آج کل کی ماڈرن لائف سٹائل ہے وہ بالکل ہماری یعنی دین میں ہے۔ تو میرے خیال میں جو سب سے ٹاپ ماڈرنزم ہے وہ ہمارا دین ہی ہے۔ تو آپ کے جو بچے ہیں ان کو دین سمجھانا بہت ضروری ہے، اور ان کو اس بات پہ آمادہ کرنا کہ بیٹا اپنے یا آپ جو اپنی لائف سٹائل گزارنی ہے وہ پراپر دین پہ ہو، مطابق گزارے۔ اور جو اگین اس میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس پھر ادھر ایک رول ماڈل ہے۔ اگر پیرنٹس جو ہے وہ ایک چیز کی زیادہ اہمیت رکھیں گے اور زیادہ اس کو اہمیت دیں گے
تو ڈیفینیٹلی بچے بھی پھر اس کو زیادہ اہمیت دیں گے. تو ضروری بات یہ ہے کہ پہلا رول ماڈل جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے لائف سٹائل پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ دین کی طرف کتنے مطلب مائل ہے یا نزدیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں کو یہ پوائنٹ سمجھانا کہ جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہے ان میں حصے لینے سے, جب آپ ریلیجیس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں تو اس کا کتنا آپ کی لائف پہ ایفیکٹ ہے, کیونکہ دین میں ایک بہت سکون اور ایک بہت پاورفل اس میں ایک ایسی برکت ہے کہ جس سے آپ کی زندگی, آپ کی گھر, آپ کے مال اولاد, آپ کے رزق میں برکت آتا ہے. زندگی گزارنے میں بہت آسانی پیدا ہوتی ہے, بہت آسانی. اور اگر آپ کے بچے بھی مطلب دین پہ چلنے والے ہوتے ہیں تو وہ پیرنٹس کے لیے ایک بہت سکون کا باعث بنتا ہے, کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ مر جاتے ہیں تو ساری چیزیں آپ سے اس دنیا میں رہ جاتی ہے, اور 3 چیزیں ایسی ہے جو موت کے بعد بھی آپ کے کام آنے والی ہے. اس میں ایک جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے, جو آپ نے کوئی ایسا صدقہ کیا ہے جس سے لوگ بعد میں بھی مستفید ہو رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ آپ کی جتنی بھی نیک اعمال جو آپ نے اس دنیا میں کیے ہیں اور ابھی آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ سارے نیک اعمال آپ کے کام آئیں گے. وہ یہ ہے کہ جو آپ نے نیک اولاد اس دنیا میں چھوڑی ہے اور جب وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے کوئی آپ کے نام پہ نیک کام کرتے ہیں, آپ کے لیے دعائیں مغفرت مانگتے ہیں, تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مطلب یہ بہت ضروری ہے اس کو امپورٹنس دینا. قرآن میں ایک اور جگہ بھی جو ایک آیت ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, مطلب یا اللہ مجھے جو ہے متقیوں کا امام بنا دے. مطلب کہ جو آپ کا جو آنے والا نسل ہے یا جو آپ کے آنے والے بچے ہیں ان تمام کو آپ نے ایک ایسی لائن دینی ہے جس پہ وہ بچے خود بھی کانفیڈنٹ رہے, اچھا بھی فیل کرے, اور کبھی بھی جو ہے وہ اس بات سے دھوکے میں نہ آ جائے کہ جی یہ جو ماڈرن لائف ہے جس میں فحاشی بہت زیادہ ہے, ایک آگے نکل جاتے ہیں. بعد میں بتا دوں کہ اس لائف میں تو نہ سکون ہوتا ہے, پھر ان بچوں کے لیے ادھر سے نکلنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ ایک عادت پڑ جاتی ہے, ایک نشہ سا ہے, باوجود اس کے کہ وہ ادھر ریلیکس نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ان کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ اپنے بچوں کی جب بھی آپ نے پرورش کرنی ہو تو صرف کھانے پینے پہ فوکس نہ ہو, بلکہ ان کے جو ایکٹیویٹیز پہ فوکس ہو. پیرنٹس خود بھی ایک رول ماڈل کا وہ کردار ادا کریں, اور اس کے علاوہ جو ہمارا دین ہے اس کو اپنے بچوں کو پراپر طریقے سے سمجھائے. معاشرے کے ایک بہت پھر معاشرے میں ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت اچھی معلومات دی, ان کو مستفید کیا. ہم آگے بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے, آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے کہ ہمارے ناظرین آپ سے ایسے ہی مستفید ہوتے رہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. اور آپ کی پرمیشن پہ میں, آپ کا اپنا بھی تو یوٹیوب چینل ہے لیکن میرا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے, تو آپ کی پرمیشن سے میں یہ ویڈیو جو ہے یہ اپنی یوٹیوب چینل پہ بھی ڈال دوں گا تاکہ میرے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.